محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اذان کے بارے میں کہ وقت سے پہلے اذان اگر دی جائے تو اس اذان کا کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اگر غلط اذان دی جائے، بہت سی مساجد میں جو مؤذن حضرات ہوتے ہیں وہ غلط اذان دیتے ہیں، تو اس اذان کا کیا کیا جائے، اس اذان کا کیا حکم ہے جو اذان غلط دی جائے یا جو اذان وقت سے پہلے دی جائے۔ ہم اس ویڈیو میں اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں اور بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ آج کل بہت اہم مسئلہ بن چکا ہے اذان کا۔ بہت سی مساجد میں اذان غلط پڑھی جاتی ہے اور انہیں کہنے کے باوجود، مؤذن حضرات کو کہنے کے باوجود بھی وہ اپنی غلطیاں نہیں سدھارتے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وقت سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ اب ہمیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ اذان کیا ہے۔ اذان فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ اذان جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ ہے اذان، نماز سے پہلے اذان پڑھنا یعنی کہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید آئی ہے اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ اسلام کے شعائر میں سے ہے اذان اور سنت مؤکدہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز سے پہلے اذان جو ہے کہنا یہ بہت ہی ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے اور اسلام کے شعائر میں سے ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مساجد کے جو تمام کے تمام انتظامات ہیں، وہ انتظامات مساجد کے منتظمین کو کرنا ہوتا ہے۔ جو مساجد کی جو اوقاف کمیٹی ہوتی ہیں، وہ اوقاف کمیٹی مساجد کے ان تمام معاملات کو دیکھتی ہیں۔ چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو مسجد کا، وہ یہ اوقاف کمیٹی دیکھتی ہے مسجد کے کسی بھی معاملے کو۔ اب اگر اوقاف کمیٹی نے مسجد میں کسی مؤذن کو مقرر کیا ہوا ہے، جسے وہ چاہے کوئی کفافہ دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، لیکن مؤذن جو ہے مقرر کیا ہوا ہے، اور اس مؤذن میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہے، وہ اذان پڑھتے وقت کوئی غلطی کرتا ہے، تو جو اوقاف کمیٹی ہے وہ حق رکھتی ہے اس بات کا کہ وہ مؤذن کو سمجھائیں، اس کی وہ غلطی دور کرائیں، اس کی وہ غلطی کو سدھاریں، تاکہ وہ آگے جا کر وہ اپنی غلطی سدھار سکے، اسے سمجھائیں، اسے پڑھائیں کہ دیکھیں جو آپ اذان پڑھ رہے ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں آتی ہیں اور اس غلطی کو آپ کو سدھارنا ہے۔ تو اگر وہ مؤذن اپنی غلطیاں سدھار دیں تو نورن علی نور۔ اگر وہ مؤذن اس کے باوجود بھی اپنی غلطیاں نہ سدھارے، اسی غلطی کے ساتھ اذان پڑھتا رہے، تو اس مؤذن کو ہٹا کر کسی ایسے مؤذن کو رکھنا ہے، کسی ایسے مؤذن کو مقرر کرنا ہے جو مساجد میں جو ہے اذان درست پڑھے۔ آپ دیکھیں کہ جب کسی مسجد میں کوئی مؤذن اذان کہتا ہے تو وہ اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور اللہ کے جو شروع میں حمزہ ہے اس کو زیادہ کھینچتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب وہ آل کر کے جو حمزہ شروع والا حمزہ ہے اس کو کھینچ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ کہنا تھا اسے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ اللہ اکبر میں جو حمزہ کو کھینچ رہا ہے، اس کا ترجمہ بگڑ رہا ہے، اور بگڑ کے کیا بن رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کتنا ترجمہ جو ہے بدل جاتا ہے اس سے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، فی الحال یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو مؤذن ہوتا ہے وہ ذمہ ہوتا ہے کس کے؟ اوقاف کمیٹی کے، کہ اوقاف کمیٹی دیکھے اگر وہ مؤذن اذان غلط پڑھ رہا ہے تو اسے سمجھائے، اسے سکھائے کہ کہاں پر اذان آپ غلط پڑھتے ہو، اس کو درست کرو، اور اگر وہ اسے درست کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اسے درست نہیں کرتا تو اوقاف کمیٹی کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اسے بدل کر کسی دوسرے مؤذن کو رکھیں جو اذان صحیح طریقے سے پڑھے۔ اب یہ مسئلہ ہے ان حضرات کے لیے جن کو مقرر کیا گیا ہو اذان کے لیے۔ اب کسی مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مؤذن ہوتے ہیں وہ مقرر نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی کوئی آتا ہے جس کو اچھا لگے، جو بھی آئے وقت پر وہ اذان کہہ دیتا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ جو ہے مسجد والے، جو ہے اوقاف والے، مسجد کے منتظمین انہیں روک سکتے ہیں اس چیز سے کہ دیکھیں ہم نے اگر یہاں پر مؤذن کوئی بھی مقرر نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے گا وہ یہاں پر اذان پڑھے گا۔ دو چار مؤذن ہوتے ہی ہیں مساجد میں جو اچھی اذان پڑھتے ہیں، ان کو بول دیا جائے۔ پہلے تو مؤذن مقرر کرنا چاہیے، جس طریقے سے امام مقرر ہوتا ہے اسی طریقے سے مؤذن بھی رکھنا چاہیے کہ جو وقت پر اذان کہے اور صحیح اذان کہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے
تو منتظمین ان مؤذنوں میں سے کسی 2-3 کو جو ہے مقرر کر دیں کہ دیکھیں جب ایک نہ ہو تو دوسرا اذان پڑھے، لیکن اذان درست پڑھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو بھی آ رہا ہے، چاہے وہ مہمان ہے چاہے کوئی بھی ہے، وہ آ کے وہاں اذان پڑھ رہا ہے اور غلط سلط جیسی اس کو آتی ہے ویسی وہ اذان پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک تو سنت کفایہ ہے اور دوسرا شاعر اسلام میں سے ہے، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھا جائے اور اس کو درست طریقے سے ادا کیا جائے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا اذان کے غلط پڑھنے کا۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ہے کہ اذان وقت سے پہلے پڑھنا۔ اگر آپ نے کہیں دیکھا یا کہیں ہماری مساجد میں جو ہے وقت سے پہلے اذان ہو جائے تو وقت کے آنے کے بعد ہمیں دوبارہ اس وقت میں دوبارہ اذان کو لوٹانا ہے، چونکہ جو وقت سے پہلے ہم نے اذان کہی ہے وہ اذان جو ہے ادا نہیں ہوئی ہے، وہ وقت سے پہلے ہوئی ہے۔ جب کسی چیز کا وقت ہی نہیں آیا، جب اذان کا وقت ہی نہیں تھا، تو اذان ایک مرتبہ چھوڑ کے اگر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے تو وہ اذان ادا نہیں ہوگی، وقت کے اندر اس اذان کو دہرانا پڑے گا۔ تو اگر وقت آ گیا ہے، آپ نے نماز ابھی ادا نہیں کیا، تو آپ پہلے اس اذان کو دہرائیں، تب جا کر اس کے بعد نماز ادا کریں۔ لیکن اگر اذان وقت سے پہلے ہو چکی ہے، اب آپ لوگوں نے نماز بھی ادا کر دی ہے، اب آپ کو خیال آیا کہ وقت سے پہلے اذان ہو گئی تھی، تو اس صورت میں نہ اذان دہرانے کی ضرورت ہے نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ لیکن آئندہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی بھی وقت سے پہلے اذان نہیں پڑھنی، وقت آنے پر اذان پڑھی جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر غلطی سے پڑھ دی ہے وقت سے پہلے اذان اور نماز بھی ہو چکی ہے، تب نماز اور اذان دونوں کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھی ابھی، اب وقت داخل ہوا ہے، تو اذان کو دہرایا جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے۔ تو یہ دو مسائل ہیں جو آج کل اکثر مساجد میں دیکھے جاتے ہیں۔ یا تو مؤذن حضرات اذان غلط پڑھتے ہیں، جیسا ان کو آئے ویسا پڑھتے ہیں، اور اگر ان کو سمجھایا بھی جائے، سمجھا بجھا کے انہیں پڑھایا بھی جاتا ہے کہ دیکھیں فلان جگہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، اس سے معنی بگڑ جاتے ہیں، تو وہ پھر بھی ویسا ہی پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ منتظمین کے اوپر ہے کہ وہ انہیں ہٹا کر کسی ایسے مؤذن کو رکھے جو مؤذن صحیح اذان پڑھتا ہو۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کبھی غلطی سے بھول سے جو ہے اذان وقت سے پہلے ہو جاتی ہے، تو اگر نماز ادا نہیں کی ہے ابھی، تو اس سے پہلے ہم وقت داخل ہونے کے بعد ہم نماز سے پہلے ہم اذان جو ہے دوبارہ دہرا دیں گے، ہم اذان کو دہرائیں گے، ہم اذان کو لوٹائیں گے، تب جا کر ہماری اذان بھی درست ہوگی اور اس کے بعد نماز بھی۔ لیکن اگر نماز ادا کر دی ہے تو نماز ہماری درست ہوگی، لیکن ایسا کرنا، بار بار ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو اذان کو وقت پر ادا کریں، اور اگر وقت سے پہلے ہو جائے تو اس اذان کو وقت کے اندر دہرائیں۔ تو یہ آج کا اہم مسئلہ تھا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ مسئلہ میرا پسند آیا ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔